مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم ناظرین، حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جسے اپنے دور کے مایہ ناز عالم دین علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت کے ساتھ مرتب کیا ہے. ہم تمام بھائیوں اور بہنوں سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق بسر ہوں تو قرآن و سنت سے محبت کرنا سیکھیں، قرآن اور سنت کو سمجھیں، اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. حدیث کی کتاب کو صرف انفارمیشن کے طور پر نہ پڑھیے. حدیث کی کتاب اس لیے پڑھیے کہ اس کے ذریعے سے اپنے اعمال کو سنوارا اور بنایا جا سکے، کیونکہ کامیاب شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی سنت کے مطابق گزارے. ورنہ بہت سارے لوگ سنت سے محبت کی تو بات کرتے ہیں، مگر اس طرح کہ تجارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بتائے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. سیاست کی جو آپ نے باتیں بتائیں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہمارے سیاستدان. خواتین کے لیے جو آپ نے باتیں بتائیں اس پر ہماری معزز بہنیں عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. مرد حضرات کے لیے جو باتیں بتائی گئیں وہ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ویسے ہر ایک کو دعویٰ ہے کہ ہمیں نبی سے محبت ہے. سیاستدان بھی کہتا ہے، تاجر بھی کہتا ہے، جج بھی کہتا ہے، اور عام آدمی بھی یہی بات کرتا ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، آپ کی سنت اور ہدایات کے برعکس ہم عمل کریں گے. یہ کیسی محبت ہوئی؟ ورنہ خرید و فروخت، لین دین، کاروبار، شادی بیاہ، طلاق، خلا وغیرہ یہ جو مسائل ہیں، اس میں کوئی آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کرے، رسالت پر ایمان لانے کا اعلان کرے، وہ کیسے یہ کر سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نظر انداز کر دے؟ ترتیب کے ساتھ ہم نے کوشش کی ہے کہ بلوغ المرام کا آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا جائے ہر باب کا. آج جو باب ہمارے سامنے ہے، کیونکہ اس سے پہلے نکاح اور اس سے متعلقہ امور اس پر بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے. آج ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے وہ ہے خلا. خلا کیا ہے، کیسے دیا جاتا ہے، اس کی شرائط اور اس کے آداب کیا ہیں. لیکن طلاق اور خلا کے چیپٹر کو سمجھنے سے پہلے چند اور باتوں کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، اور دین فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ اس میں ہر مسئلے کی مناسب انداز سے رہنمائی کی جائے. ورنہ اگر شادی کی باتیں بتائی جائیں، طلاق یا خلا اس کی باتیں نہ بتائی جائیں تو وہ ایک ادھورا ناقص دین ہوگا. اس لیے اگر صرف ہنسی خوشی اور آرام سے کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے اگر اس کی باتیں بتا دی جائیں اور باقی چیزوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ غمی اور پریشانی میں دین ہماری رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ ہمیں چھوڑ رہا ہے کہ جیسے تم چاہیں اس طرح سے زندگی گزارو. شریعت ہماری ایسے نہیں ہے. ہر جگہ ہر صورت میں ہماری پراپر اور مناسب طریقے سے رہنمائی کرتی ہے. خلا کیا ہے اور خلا کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ خلا اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کو کچھ دے کر اپنی جان چھڑا لینا، اپنے آپ کو آزاد کروا لینا، محفوظ کروا لینا. اسی سے اسلامی ٹرمینالوجی اور اسلامی اصطلاح میں خلا کا ایک تصور ہے. وہ یہ ہے کہ عورت شادی کے بعد اگر یہ محسوس کرتی ہے کہ اس مرد کے ساتھ میں زندگی نہیں گزار سکتی تو ایسی صورت میں شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت اس کو حق دیتی ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے. خلا کیا ہوتا ہے؟ خلا کی شرائط کیا ہیں؟ کہ اس کے اندر مختصر سی بات یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی جینیون ریزن سے یعنی معقول سبب سے یہ سمجھ رہی ہے
کہ اس آدمی کے ساتھ میں بطور بیوی کے زندگی نہیں گزار سکتی، تو پھر وہ خلا کے لیے اپلائی کر سکتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر سے کہے کہ جو مہر مجھے دیا گیا میں وہ واپس کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیں۔ اگر شوہر اس کو قبول کر لیتا ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ حاکم وقت کو یا اس کا جو نائب ہو یا جو ذمہ داران ہیں انہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ اس نکاح کو فسخ کر دیا جائے، ڈیزالویشن آف میرج۔ تو اس میں 3 اصطلاحات ہم اپنے ناظرین سے کہیں کہ وہ ذہن میں رکھیں تاکہ آنے والی گفتگو کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے، کیونکہ یہ پروگرام دیکھنے والے دنیا بھر میں ہزاروں لاکھوں ہمارے بھائی اور بہنیں اور ہمارے معززین جو پڑھے لکھے تعلیم یافتہ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، ان سب کے لیے کہ چونکہ بعض چیزوں کے سمجھنے میں اس کے بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہے، اس کے بغیر شاید کنفیوژن ہو۔ جیسے طلاق کے مسئلے میں بہت سے لوگوں کو کنفیوژن ہے، خلا کے مسئلے میں بھی کنفیوژن ہے، اور خلا کی شرائط پر بھی بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اگر کوئی مسئلہ اگر کسی کے ہاں پیش آ جائے، مثلا کسی کو خلا کی ضرورت ہے، طلاق کی ضرورت ہے، تو آپ اپنے علاقے کے معتبر عالم دین ان سے رجوع کیجئے، ان سے پوچھئے تاکہ آپ کی وہ صحیح رہنمائی کر سکیں۔ یہاں ہم پرسنل باتوں پر تو کوئی توجہ نہیں دے سکتے، ہم یہاں موٹے موٹے اصول بتا سکتے ہیں، لیکن کسی کو کوئی واقعی اس مسئلے میں ضرورت ہے تو ہماری ایڈوائز یہ ہوگی کہ وہ اپنے معتبر عالم دین سے پوچھے۔ معتبر عالم دین کی ہم شرط اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ وہ مسئلے ہیں جس کے اندر اکثر علماء کرام کی معلومات بھی ناقص اور کمزور ہوتی ہیں۔ طلاق کے بارے میں یہ اسپیشلائزیشن کا مسئلہ ہے، کثر شان کا مسئلہ نہیں ہے۔ علماء اس کو غلط انداز سے نہ لیں، بلکہ علماء کرام کی ہم بہت زیادہ عزت اور احترام تو کرتے ہیں، مگر ان مسائل کے اندر پوچھنے سے پہلے آپ یہ معلوم کریں کہ وہ اس مسئلے کا ماہر ہے یا نہیں ہے۔ اگر ماہر نہیں ہے، اس کے پاس ڈگریاں چاہے کتنی ہی کیوں نہ ہو، اس کا لقب مولانا ہو، علامہ ہو، اس سے یہ فتویٰ نہ لیں آپ، اس لیے کہ یہ اسپیشلائزیشن کا مسئلہ ہے۔ جیسے اس کو آپ سمجھ لیجئے، میں موٹی سی مثال دیتا ہوں بات کو صرف سمجھنے کے لیے۔ اگر کسی آدمی کے دانت میں درد ہو تو وہ ڈینٹسٹ کے پاس جاتا ہے، دانتوں کے ماہر کے پاس جاتا ہے، لیکن اسی آدمی کی آنکھوں میں پرابلم ہو تو وہ ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جائے گا، بلکہ وہ آنکھوں کے ماہر کے پاس جائے گا، چاہے وہ آپٹیشن ہو یا آنکھوں کا ماہر ہو، کسی بھی اعتبار سے اس سے وہ رجوع کرے گا۔ حالانکہ آنکھ بھی جسم کا حصہ ہے، دانت بھی جسم کا حصہ ہیں، تو دانت کی پریشانی میں آپ آنکھوں کے ماہر کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ دونوں ایک ہی جسم کے حصے ہیں، لہٰذا کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، یہ اسپیشلائزیشن کا مسئلہ ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ دانتوں کا جو ماہر ہے وہ دانتوں کا علاج صحیح کر سکتا ہے، آنکھ کا نہیں کر سکتا۔ معلومات ہوں گی اس کو، لیکن وہ صحیح علاج نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے اگر آنکھ میں کوئی پرابلم ہے تو آپ ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جاتے، ہو سکتا معلومات ڈینٹسٹ کو بھی ہوں، مگر آپ چاہتے ہیں کہ جو اس کا اسپیشلسٹ ہے اسی سے رجوع کیا جائے۔ لیکن شرعی مسائل میں ہم عام طور پہ ایسے نہیں کرتے، یہیں سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ شرعی مسائل میں ہم سمجھتے ہیں کہ مثلا مسجد کا ہر امام اس قابل ہوتا ہے کہ وہ نکاح، طلاق اور فسخ وغیرہ کے مسائل کو جانتا ہو۔ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہر مولوی شاید اس کی رہنمائی کر سکتا ہو، یہ باتیں بتا سکتا ہو، جبکہ ایسی بات نہیں۔ یہاں پر بھی اسپیشلائزیشن کا مسئلہ ہے۔ اس لیے آپ جس کے بھی پاس جانا چاہیں، پہلے یہ معلوم کیجئے کہ وہ اس مسئلے کی نزاکتوں سے واقف ہے، وہ ان کیسز کو ڈیل کرتا ہے، وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے، تاکہ آپ کی بہتر رہنمائی کر سکے۔ دوسرا، شرعی معلومات کے ساتھ ساتھ عام مسائل میں بھی، لیکن خاص طور پر جو حساس نوعیت کے مسائل ہیں، چاہے اس کا تعلق خرید و فروخت کے ساتھ ہو، لین دین، بینکنگ وغیرہ، یا موجودہ مارکیٹنگ کا جو نظام ہے، یا اسی طرح سے نکاح، طلاق وغیرہ، اس کے اندر گراؤنڈ ریالٹی سے بھی واقف ہونا ضروری ہے۔ کیا واقعات چل رہے ہیں، کیا حادثات چل رہے ہیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ مفتی صاحب کا فتویٰ کسی اور جگہ کا ہو اور آپ کو یہ معلوم نہیں ہو کہ زمینی حقائق کیا ہیں، کون سی چیز چل رہی ہے۔ مثلا اگر آپ برطانیہ کے ایک کپل کا، مسلمان جوڑے کا فیصلہ کرنا چاہتے ہوں تو شرعی اعتبار سے تو پاکستان، برطانیہ، ہندوستان، دوسرے علاقے ایک جیسے ہی ہیں، لیکن وہاں کی عدالت کے کچھ اور نزاکتیں ہیں جو پاکستانی عدالت کے نہیں ہیں۔
پاکستانی عدالت کی کچھ نزاکتیں جو انڈیا کی عدالت کی نہیں ہیں، اب اس کے اندر فرق پڑے گا۔ شادی بیاہ کے مسئلے میں، طلاق کے مسئلے میں، خلا کے مسئلے میں اگر یہ نزاکتوں کا علم نہ ہو تو آدمی غلط قسم کے فیصلے بھی کر سکتا ہے، یا ایسے فیصلے کر سکتا ہے جس کو کورٹ میں چیلنج کیا جا سکے، یا الٹا فیصلہ کرنے والے کے خلاف اس کو سو کیا جا سکے، اس کے خلاف ہرجانے کا مقدمہ داخل کیا جا سکے۔ اس لیے برطانیہ میں رہنے والوں کے فیصلے کے لیے ان کو ضروری ہے کہ وہاں کے قوانین کو بھی سمجھنے والے ہوں، کہ وہاں کورٹ میں اگر طلاق ہوتی ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کب طلاق ہوتی ہے۔ پاکستان یا انڈیا میں رہنے والے، ان کو وہاں کی نزاکتوں سے واقفیت ضروری ہے۔ اسی لیے ہم گزارش کریں گے اپنے تمام معززین سے کہ اس طرح کے نازک مسئلے میں فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سب چیزوں کو معلوم کریں اور اسی آدمی کے پاس جائیں جو ان نزاکتوں کو سمجھنے والا ہو۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، ایک مختصر بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ طلاق، خلا وغیرہ کے جو مسائل ہیں انتہائی نوعیت کے سنجیدہ مسائل ہیں، بہت حساس۔ اس لیے اس میں جو آدمی ماہر ہے اسی سے آپ رائے لیجئے اور اسی کے پاس آپ جائیے تاکہ آپ کو صحیح اور مناسب فتویٰ دیا جا سکے۔ ہم قطعاً یہ نہیں کہتے فلاں سے پوچھو یا فلاں سے نہ پوچھو، ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو معتبر عالم دین ہے، جو شرعی مسائل کے ساتھ ساتھ جس جگہ آپ رہتے ہوں وہاں کی نزاکتوں سے واقف ہے، تب اسی کے پاس جانا چاہیے اور اسی کو فتویٰ دینا چاہیے۔ اگر آپ ان نزاکتوں کو نہیں جانتے اور پھر آپ فتویٰ دینے کی کوشش کریں گے تو یہ فتویٰ جگ ہسائی کا بھی باعث بن سکتا ہے، کورٹ اور کچہری میں اس کے خلاف مقدمہ بھی داخل کیا جا سکتا ہے، اور جو فتویٰ دینے والا ہے اس کو بعض جگہوں پر سو بھی کیا جا سکتا ہے، ہرجانہ کا دعویٰ بھی اس کے خلاف کیا جا سکتا ہے۔ ان سب نزاکتوں کو تو ہم سامنے رکھیں۔ اب آئیے زیر بحث جو عنوان ہے خلا۔ خلا جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں مردوں کو حق دیا ہے تو عورتوں کو بھی حقوق دیے گئے۔ مرد کو شادی میں اپنی رائے ظاہر کرنے کا حق ہے، اسی لیے ایجاب و قبول کروایا جاتا ہے۔ بعین ہی اسی طرح کا حق عورت کو بھی دیا گیا۔ اگر عورت کی رائے یا اس کی مرضی معلوم کیے بغیر شادی کر دی جائے، جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں جس میں نکاح کی شرائط کے بارے میں گفتگو کی، اس میں یہ تفصیل سے بات آ چکی ہے کہ لڑکی کی اجازت بھی ضروری ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ فورس میرج کا، زبردستی کی شادی کا، جبری شادیوں کا اسلام میں کوئی مقام نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً اس کی اجازت نہیں دی۔ تو جہاں لڑکی کے لیے یہ حقوق دیے گئے وہاں لڑکے کے لیے بھی دیے گئے۔ اسی طرح سے اگر کوئی انبن ہو جائے، لڑکا چاہتا ہے تو وہ طلاق دے سکتا ہے، اور ہم سب کہتے ہیں کہ اگر لڑکی چاہے تو خلا بھی لے سکتی ہے۔ خلا کا حق شریعت نے اس کو دیا۔ بلا شک و شبہ شریعت نے خلا کا حق دیا ہے کہ اگر لڑکی کسی وجہ سے بیوی رہنا نہیں چاہتی تو وہ کچھ شرائط کے ساتھ اپنے نکاح کو ختم کروا سکتی ہے۔ مگر کیا پریکٹیکلی کوئی عورت خلا لینے کے لیے جائے تو ہمارا معاشرہ اور اس میں پڑھے لکھے لوگ، ان پڑھ، دونوں اس کو برداشت کرتے ہیں؟ عام طور پر اس کو گوارا کیا جاتا ہے، یا لڑکی کا پریکٹیکل حق دینے کے لیے ہم تیار ہیں؟ شریعت نے حق دیا مگر ہم دینے کے لیے تیار نہیں۔ خلا لینے کے لیے اگر کوئی لڑکی یا بیوی جائے، 10 دھکے کھانے پڑتے ہیں اس کو، کیا پڑھا لکھا، کیا ان پڑھ، کیا عالم، کیا جاہل۔ اس مسئلے میں ایسے لگتا ہے کہ سب تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ کوئی لڑکی کو خلا یا بیوی کو خلا دینے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ۔ ہم ویسے بیان کرتے ہیں اللہ نے بڑا حق دیا ہے، مرد کو طلاق کا حق ہے تو عورت کو خلا کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق دیا شادی کے موقع پر، ہمارا کلچر دینے کے لیے تیار نہیں، وہ حق ریکگنائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں عورت کو جانے کی اجازت دی، ہمارا کلچر اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ چاہے وہ آپ ملینز آف ڈالر خرچ کر کے مسجد بنائیں مگر اس میں عورتوں کے لیے جگہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم وہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی شریعت ایک حق دے رہی ہے، ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہی بات خلا کے مسئلے پر بھی ہے۔ کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں کی بیویوں کو نہ جانے کتنی مشکلات اور پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں
کہ وہ حق جو اللہ نے دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ کروایا، میں اور آپ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر بھی ہم مسلمان ہیں، پھر بھی ہمیں دعویٰ ہے نبی سے محبت کرنے کا، پھر بھی ہمیں دعویٰ ہے دینداری کا۔ تو یہ دینداری، یہ تقوی کی باتیں کیا لوگوں کے لیے ہیں یا صرف کہنے کی باتیں، اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اب دیکھیے خلا کے اندر کیا ہوا۔ خلا کا جو سب سے پہلا کیس پیش ہوا، جس کو کہا گیا وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلُ خُلْعٍ فِي الْإِسْلَامِ، یہ اسلام میں سب سے پہلا خلا واقع ہوا تھا۔ وہ کون تھے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کیس پیش ہوا تھا، اور یہ بہت ہی اتھینٹک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے ذرا غور سے دل تھام کر، اسی لیے میں نے تمہید میں کچھ باتیں کی ہیں کیونکہ یہ باتیں بڑی سینسیٹیو قسم کی ہیں، اور عام طور پر دروس میں یا لیکچرز میں ان باتوں پر زیادہ روشنی نہیں ڈالی جاتی یا ڈالنا ہم پسند نہیں کرتے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے سامنے قرآن و سنت کی صحیح بات آئے۔ ہم قطعاً یہ نہیں کہیں گے کہ آپ طلاق لیں، ہم قطعاً یہ نہیں کہتے کہ آپ خلا لیں، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے جوڑوں کو مضبوط کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ مگر اگر کبھی حالات ایسے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی، انہوں نے آتے ہی جو بات کہی وہ بڑی غور طلب ہے، کیونکہ یہ صحابیہ ورسز صحابی کا کیس ہے۔ ان کے شوہر صحابی ہیں اور یہ جو کیس لے کر آئیں وہ خود کیا ہیں؟ صحابیہ ہیں۔ کوئی عام آدمیوں کی کیس نہیں ہے کہ برے اخلاق، برے کردار والے، صحابیہ اور صحابی۔ اب وہ صحابیہ نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے کہا کہ ما اعیب علیہ فی خلق ولا دین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے شوہر کی دینداری یا ان کے اخلاق پر کوئی شکایت نہیں ہے۔ بہت بڑی بات، کیس لے کر آ رہے ہیں ان کے خلاف، مگر گواہی یہ دی جا رہی ہے کہ ان کی دینداری پر مجھے کوئی اختلاف نہیں، اخلاق اور کیریکٹر اس پر کوئی مجھے شکوہ اور شکایت نہیں ہے۔ پہلے یہ تمہید ہو رہی ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیوں خلا مانگنے کے لیے آ گئی ہو؟ مگر اسلام جو ہے حق دیا ہے نا، اب حق جو دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے تسلیم کیا؟ وَلَكِنِّي، بات کیا ہے؟ اکرہ الکفر فی الاسلام، میں مسلمان ہوں، میں ناشکری کی زندگی بسر نہیں کرنا چاہتی۔ ناشکری کیا ہے؟ شوہر سے مجھے محبت نہیں ہے، ان کے جسمانی عیوب کی وجہ سے، سیرت اور کردار کے نہیں، اور اس کے لیے میں ان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ اگر میں گزاروں گی، وفادار بیوی کا کردار میں ادا نہیں کر سکتی، اور اس طرح سے میرے لیے ایک نافرمانی کا لیبل لگ جائے گا کہ شوہر کے ساتھ میں جیسے ایک بیوی کی ذمہ داریاں ہیں وہ نہیں نبھا سکتی، اور یہ حق تلفی ہوگی ان کی بھی۔ اس لیے میں نہیں چاہتی کہ اس طرح مصیبت اور جبر و اکراہ، کراہیت کے ساتھ زندگی گزاروں۔ سبب کیا تھا؟ کہ ان کے جو شوہر ہیں فزیکلی وہ دیکھنے میں زیادہ اچھے، خوبصورت نہیں تھے، ان کا قد بھی چھوٹا تھا، رنگ بھی ٹھیک نہیں تھا، ان کا ناک نقشہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ یہ جسمانی طور پر بہت چھوٹے سے قد کے اور عجیب سے لگتے ہیں دیکھنے میں، شکل و صورت کے لحاظ سے، میں ان کے ساتھ زندگی بطور بیوی کے نہیں گزار سکتی۔ اب آپ اس کو پھر ایک بار چیک کر لیجئے کہ وہ جو پہلے انہوں نے کہا کہ ان کے اخلاق پر کوئی شک و شبہ نہیں، ان کی سیرت پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مگر جسمانی ان کی حیت کچھ ایسی ہے کہ میں ان سے محبت کر ہی نہیں سکتی، اور اگر مجھے رکھنے پر مجبور کیا جائے گا تو میں ناشکری کے طور پر زندگی گزاروں گی، بیوی ہونے کے جو حقوق ہیں وہ میں دے نہیں سکتی ان کو۔ یہ تھا ان کے مقدمے کا خلاصہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ خبردار، ان کے اخلاق ٹھیک ہیں، جاؤ رہو ان کے ساتھ، یا ان کی دینداری ٹھیک ہے، جاؤ ان کے ساتھ رہو۔ آپ نے یہ نہیں کہا۔ یہ ہے نبی رحمت کا کردار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مرد کے نفسیات، جذبات اس کو سمجھتے ہیں، اسی طرح عورت کے نفسیات اور اس کے جذبات کی بھی قدر کرتے ہیں۔ عورت کے اندر بھی دل ہے، اس کے اندر بھی جذبات ہیں، آپ اس کی بھی قدر کر رہے ہیں۔ یہ قدر کرتے ہوئے آپ نے ان سے ایک سوال کیا۔ جب انہوں نے اپنی بات کہی تو آپ نے ان سے جو سوال کیا اس کا تعلق یہ نہیں تھا کہ جاؤ اس کے ساتھ رہو، بلکہ آپ نے کہا تردینی علیہ حدیقتہ، کہ انہوں نے مہر کے طور پر انہیں کچھ چیز دی تھی، باغ وغیرہ، چھوٹا سا گارڈن یا جو بھی آپ کہہ لیں اس کو،
باغ دیا تھا۔ آپ نے یہ پوچھا کہ تمہیں جو مہر دیا گیا واپس کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے لے لو، بلکہ انہوں نے تو کہا اور بھی زیادہ دینا پڑ گیا تو میں اپنی جان چھڑانے دینے تیار ہوں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، جو انہوں نے دیا ہے وہ اگر آپ دے دیں تو بات ختم ہو جائے۔ اب یہ کیس کس کا تھا اور آپ نے اتنا جلدی اس کا جو فیصلہ فرمایا آسانی کے ساتھ، وہ کس کے خلاف فیصلہ کیا؟ یہ کیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے خاص صحابی کا تھا جس کو ماڈرن اصطلاح میں نبی کے اسپوک مین کہا جاتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کرتے تھے صحابہ میں، یہ اتنے بڑے صحابی کا کیس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آن بہاف آف کبھی کبھی متحدث رسمی جس کو کہتے ہیں کہ سرکاری آپ کی طرف سے بولنے والے نمائندے خاص، ان کا کیس تھا، یہ چھوٹے صحابی کا نہیں تھا۔ حضرت ثابت بن قیس بہت اونچے درجے کے صحابی تھے، بہت اونچا مقام تھا، یہ ان کا کیس ہے۔ اور لانے والی کون ہے؟ جس کے نام جو زیادہ اتھینٹک روایات میں ہے جمیلہ، اور یہ جمیلہ کون ہے؟ مدینے کے منافقین کے سردار کی بیٹی۔ پھر ایک بار غور کر لیں کس کا کیس کس کے خلاف ہے۔ ایمان لانے کے بعد یہ دیواریں تو گر گئی، عورت جو پیش ہو رہی ہے اس کا بیک گراؤنڈ یعنی اس کے باپ منافقین کے سردار اور ان کے شوہر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسپوک مین۔ اگر اس طرح کا کیس ہو تو ہماری عدالتوں میں نہ جانے کیا ہو اس کا مقدمہ۔ خاص نمائندے کے خلاف کیس ہے لیکن آپ نے اتنی آسانی سے اس کو حل فرما دیا۔ اس میں اور بہت ساری نازک چیزیں ہیں کہ وہ کیسے کیس ختم ہوا، لیکن چونکہ ہمارا وقت یہاں بہت محدود ہوتا ہے تو ہم چاہیں گے کہ یہاں رک کر اگر آپ کا کوئی ضروری سوال ہے تو اس کو لے لیا جائے تاکہ پھر آئندہ لیکچر میں اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کچھ لوگ ایسے رہتے جو بغیر بتائے شادی کرتے، تو شادی کے لیے اجازت لینا ضروری ہے؟ بن بتائے کہیں شادی کر لیے اور چپکے سے بیوی کو رکھ لیے، یا ایک ہی گھر میں شادی کر کے دونوں بیوی کو رکھ سکتے؟ کچھ لوگ جو ہے شادی کر لیتے ہیں مگر دوسری شادی بیوی کو نہیں بتاتے، یعنی چوری سے شادی کرتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے شادی کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھیے کہ دوسری شادی پہلی بیوی کی اجازت کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ آپ بغیر اجازت کے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا حق ہے، مگر زندگی گزارنے کے لیے جب تک دونوں میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہو آپ کیسے شادی کو نبھا سکتے ہیں؟ نبھانے کے لیے تو دونوں کو بتانا پڑے گا، ورنہ ایسی شادیاں ہوتی ہیں کہ مرنے کے بعد دوسری بیوی سامنے آتی ہے کہ میں بھی اس کی بیوی ہوں، یہ میرے پاس کاغذات ہیں اور اس کی وراثت میں بھی حقدار ہوں، اب دونوں لڑ کر مریں، دونوں کورٹ کچہری میں جائیں۔ اسی طرح سے آپ مختلف طرح دھوکہ بازی وغیرہ کرتے ہیں کہ دوسری بیوی کے ساتھ، تو اس لیے اگر دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو، اگر پہلے نہیں بتایا شادی کے بعد بتائیں، اور پھر اس کو جب آپ ایک دن ادھر رہیں گے ایک دن ادھر رہیں گے یا کچھ دن ادھر اور کچھ دن ادھر رہیں گے، کب تک چوری کریں گے، کب تک جھوٹ بولیں گے؟ تو اس لیے پہلے ہی بتایا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کی زیادتیاں کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ اور مختلف طریقے سے ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، شرعی طور پر یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ چونکہ ابھی سوالات زیادہ ہیں لیکن ہمارا وقت محدود ہے، ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ لیکچر میں اور کچھ سوالات آپ کے لیں، تو دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ حاضر ہوں گے آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی مزید معلومات کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب